السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی اسلام آباد میں لانگ مارچ لے کر آنے کے حوالے سے مخمسے کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے۔ آج روٹ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایک تو لانگ مارچ کا جو جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، ذرائع کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے، اور اس میں اسلام آباد کا ذکر کیا ہی نہیں گیا۔ جمعے کو پہلے اعلان کیا گیا تھا، کیونکہ خان صاحب کے یو ٹرن ہوتے رہتے ہیں اور وہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں۔ پہلے کہا تھا کہ جمعے کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے، اب جمعے کو داخل نہیں ہوں گے۔ اب کب داخل ہوں گے کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ جو روٹ تبدیل کیا گیا ہے، بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ وہ بھی جہلم تک دیا گیا ہے، یعنی جہلم تک زیادہ سے زیادہ یہ لانگ مارچ آ سکتا ہے۔ اور میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ روٹ کیا تبدیل کیا گیا ہے، اور آگے کچھ بھی نہیں دیا گیا کہ جہلم سے آگے کیا ہوگا، اور آئے گا نہیں آئے گا لانگ مارچ، یا اسلام آباد میں کس دن کس تاریخ کو داخل ہوگا۔ ایسا کچھ بھی شیڈول میں، نئے شیڈول میں جو آج پی ٹی آئی نے دیا ہے، نہیں دیا گیا۔ اور روٹ یہ دیا گیا ہے کہ جی تحریک انصاف پی ٹی آئی نے حقیقی آزادی مارچ کا نیا شیڈول جاری کر دیا۔ یہ جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ آزادی مارچ کے روٹس میں تبدیلی کی گئی ہے، جس کے تحت اب لانگ مارچ سیالکوٹ، ڈسکا اور سمبڑیال نہیں جائے گا، بلکہ سیدھا گجرات اور پھر سرائے عالمگیر سے ہوتے ہوئے جہلم جائے گا۔ عمران خان آج حقیقی آزادی مارچ چندا قلعے سے شروع کر کے گوندالا والا باغ پر ختم کریں گے، جبکہ کل جو ہے گکھڑ منڈی پر اختتام کرے گا۔ جمعرات کو وزیر آباد سے گجرات تک کا سفر طے کیا جائے گا۔ جمعے کے روز گجرات سے لالا موسیٰ تک آزادی مارچ پہنچے گا۔ یہ آزادی مارچ ویسے مولانا فضل الرحمان نے شروع کیا تھا، یہ بھی نقل کر رہے ہیں عمران خان مولانا کی۔ تو اس کے علاوہ ہفتے کے روز، اب جمعہ گزر گیا جی، جمعے کو گجرات سے لالا موسیٰ تک پہنچے گا، پہلے جمعے کو اسلام آباد تک پہنچنا تھا۔ تو اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو نہیں آئے گا، جمعے کو لالا موسیٰ تک، اور اس کے علاوہ ہفتے کے روز آزادی مارچ، پی ٹی آئی کا مارچ کھاریاں سے شروع ہو کر سرائے عالمگیر پہنچے گا، اور اتوار کے روز سرائے عالمگیر سے جہلم پہنچے گا۔ بس ختم شدہ سمجھے۔ اب جہلم تک پی ٹی آئی نے شیڈول جاری کیا ہے، جہلم سے آگے کا جاری نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پی ٹی آئی خود بھی مخمسے کا شکار ہے۔ عمران خان خود بھی پریشان ہے کہ شروع تو کر لیا ہے لانگ مارچ، لیکن عمران خان کو خود نتائج کا علم نہیں ہے۔ کبھی خونی مارچ کا نام دے رہے ہیں، کبھی پرامن مارچ کا نام دے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں، کل بھی جو تقاریر کی ہیں اس میں بھی کہا ہے کہ جی سافٹ انقلاب۔ سوال یہ ہے کہ یہ سافٹ انقلاب بیلٹ کے ذریعے سافٹ انقلاب چاہتے ہیں، یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن انقلاب چاہتے ہیں؟ تو پہلے عمران خان نے جب شروع کیا تھا، پہلی تقریر تھی کہ جی ہمارا پرامن مارچ ہوگا، اور ہم قانون بھی ہاتھ میں نہیں لیں گے، نہیں اٹھائیں گے۔ یہ عمران خان کے بیانات موجود ہے ریکارڈ پر۔ اب انہوں نے جس طرح حکومت خدشہ ظاہر کر رہی تھی، جس طرح کی گنڈاپور کی آڈیو لیک ہوئی ہے، آڈیو کال، اور وہ اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں، بندوقیں اور لوگ اکٹھا کر رہے ہیں لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے، دنگا فساد کرنے کے لیے، یا خون ریزی کرنے کے لیے اسلام آباد میں۔ تو وزارت داخلہ، رانا ثناء اللہ، حکومتی جماعتیں یہ پہلے دن سے کہہ رہی ہیں۔ 25 مئی کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسلحہ لے کر آئے تھے، خطرناک اسلحہ، اور لڑنے کے موڈ میں تھے، خون ریزی کے موڈ میں تھے کہ بھائی فساد پھیلاؤ ملک میں، خون ریزی کراؤ۔ تو کوئی مانتا نہیں تھا، لیکن حکومت اس پہ قائم تھی۔ اب عمران خان نے دوبارہ، پہلے تو خونی انقلاب کا، خونی مارچ کا نام دیا تھا، اب بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی سوال یہ ہے کہ یہ سافٹ انقلاب چاہتے ہیں یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن انقلاب چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، تو یو ٹرن پھر لے لیا ہے۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے، حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی اسلام آباد میں، فیصل کریم کنڈی نے پرسوں پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا لانگ مارچ کے لیے کہ بھائی مجھے یہ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور میں بھی یہ بات کرتا رہا ہوں
کہ 25 مئی کو جو رانا ثناء اللہ نے ٹیلر دکھایا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو، اس کے بعد عمران خان 1000 دفعہ سوچ رہے تھے تاریخ دوں نہ دوں، فلاں تاریخ کو دوں گا، جلد دوں گا، 6 دن کے بعد آؤں گا۔ وہ 6 دن بھی گزر گئے، پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو نیا شیڈول دیا گیا ہے اس میں بھی اسلام آباد کی کوئی تاریخ ڈیٹ نہیں دی گئی، صرف جہلم تک کہا گیا ہے کہ جہلم پہنچے گا۔ جہلم پہنچنے کے بعد کیا ہوگا، کہ کس دن نکلے گا جہلم سے، یہ بھی نہیں لکھا گیا۔ اسلام آباد میں کس دن داخل ہوگا وہ بھی نہیں لکھا گیا۔ اس کا آپ سمجھ جائیں اس میں سے کہ اسلام آباد آنے سے پہلے آنے کی ہمت عمران خان میں ابھی بھی نہیں ہے۔ لوگ بھی اتنے نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ جتنا عمران خان توقع کر رہے تھے، یا جو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت گراؤں گا، انقلاب نام دے رہے ہیں انقلاب کا۔ بھائی کس چیز کا انقلاب، کس بنیاد پر انقلاب لا رہے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں کہ جی 37 الیکشن ہوئے ہیں میری حکومت گرانے کے بعد، مجھے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے بعد 37 الیکشن ہوئے ہیں، 29 ہم نے جیتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی نے جیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یاد دلاؤں خان صاحب کو بھی، آپ کو بھی، ویورز کو بھی، کہ یہ کہانی الگ ہے، کیونکہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو سارے ضمنی الیکشن اپوزیشن، موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، یہ جیت رہے تھے تقریباً اکثر۔ تو اب موجودہ حکومت کی جو حکومت ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، ان کی حکومت ہے، تو اب الیکشن عمران خان زیادہ تر جیت رہے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اقتدار میں ہوتا ہے نا بندہ، اس سے توقعات پوری نہیں ہوتی۔ مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں، ملک کے مسائل بہت زیادہ ہیں، لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے حکومت تمام کے تمام مسائل، کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں، الادین کی چھڑی تو ہے نہیں کہ بس گھمائی اور مسائل حل ہو گئے، وقت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ استحکام، سیاسی استحکام کبھی بھی نہیں رہا، جب بھی حکومت، سیاسی حکومت یا جمہوری یا سویلین حکومت چل پڑتی ہے اور ملک کچھ نہ کچھ قدرے معیشت بہتر ہونے لگتی ہے، تو فوجی بھائی آ جاتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، عامر آ جاتے ہیں، فوجی کوئی نہ کوئی ٹیک اوور کر دیتا ہے، کبھی ضیاء، کبھی یا تو کبھی ایوب، تو کبھی مشرف، تو پھر وہ 10 سال، 8 سال، 15 سال، 9 سال، 11 سال، اس طرح سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو عدم استحکام، اور کسی بھی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی جا رہی ہوتی، تو بھائی اگر پارلیمنٹ نے، موجودہ پارلیمنٹ یا پچھلی پارلیمنٹ یا اس سے پچھلی، یہ 3 ٹرم جو ہیں یہ پورے ہوئے ہیں، تو یہ سیاسی جماعتوں کی کوششوں کے نتیجے میں پورے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کو ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ضرور گئی ہیں۔ کبھی زرداری صاحب کے خلاف میمو گیٹ کا ایشو، کبھی یوسف رضا گیلانی کے خلاف کہ جی سوئس حکومتوں کو، حکام کو خط لکھے عدالتوں کے ذریعے، تو کسی نہ کسی طریقے سے موجودہ حکومتوں کو، سیاسی حکومتوں کو اور سویلین حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، پھر عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر معیشت بھی تباہ ہو رہی ہوتی ہے، ملک بھی سفر کر رہا ہوتا ہے، آپ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی سفر کر رہا ہوتا ہوں، اور پوری قوم سفر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ یہ بڑا المیہ رہا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ، کہ سیاسی عدم استحکام ہمیشہ یہاں پہ رکھا گیا ہے، اور جس کو بھی اقتدار میں لایا جاتا ہے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، مداخلت رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ ابھی ڈی جی آئی ایس آئی نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنسیں کی، انہوں نے تسلیم کیا ہے، انڈائریکٹلی انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں مداخلت ہوتی تھی۔ یہ کہا ہے جملہ کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد، مارچ کے بعد ہم نے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہوتی تھی، تو انڈائریکٹلی تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اب پیچھے ہٹی ہے، تو اب عمران خان کھڑا ہو گیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کو سمجھ گئی ہے کہ بھائی یہ ملک کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہے، یہ ملک میں تباہی لانا چاہتے ہیں، اور کیا مقاصد ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بھی بخوبی جان چکی ہے۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے شفقت کا جو ہاتھ تھا وہ ہٹا دیا۔ تو اب عمران خان یہ ساری کوششیں اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی اگر لگ جاتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں،
تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے ادارے دباؤ میں آ جائے، پریشر میں آ جائیں، لوگ اگر زیادہ نکلے تو، لیکن وہ لوگ اتنے وہ تعداد نہیں ہے عمران خان کے ساتھ جس کے نتیجے میں کوئی ادارے دباؤ میں آ جائیں یا حکومت دباؤ میں آ جائے۔ اور ابھی ظاہر ہے جتنے دن زیادہ چلے گا لوگ تھکیں گے، اور یہ ایک دن کا تو مارچ ہے نہیں، 2 دن کا تو ہے نہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے اور کب تک بیٹھے گا۔ ہو سکتا ہے مجھے یہ پنجاب کی باؤنڈری میں ہی گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے پنڈی تک بھی آ جائے، لیکن پنڈی کے شہر میں داخل نہ ہو، شہر سے پیچھے اپنا گجر خان اور ٹی چوک وغیرہ یہاں تک آ سکتا ہے، لیکن یہاں تک بھی عمران خان نے کوئی پی ٹی آئی نے کوئی اناؤنسمنٹ ابھی جو جاری آج جو کیا گیا ہے، شیڈول جو تبدیل کیا گیا ہے، روٹ تبدیل کیا گیا ہے، اس میں جیلم سے آگے کا روٹ نہیں دیا گیا کہ جیلم سے آگے کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کتنے دن کس تاریخ کو پہنچے گا، اسلام آباد میں داخل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، نکلتا ہے، میں جو سمجھا ہوں، انڈرسٹینڈنگ جو میری ہو رہی ہے، کہ عمران خان اسلام آباد میں داخل ہونے سے پہلے ابھی بھی 1000 دفعہ سوچیں گے اور سوچ رہے ہیں، اور یہ اسی لیے اسلام آباد میں داخلے کا پلان بھی نہیں دیا گیا اور تاریخ بھی نہیں دی گئی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ اچانک اسلام آباد میں داخل ہو جائیں، اتنے لوگ ہیں تو میڈیا کوریج کر رہا ہے، یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ کہاں پہنچے ہیں، اچانک تو داخل ہوں گے نہیں۔ اسلام آباد میں انتظامات رانا ثناء اللہ نے، حکومت نے پورے کر دیے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف نے بھی کہہ دیا ہوا ہے وزیر اعظم کو، شہباز شریف کو، کہ یہ فتنہ ہے اور فتنے کی کوئی بات آپ نے نہیں سننی، کوئی مطالبہ نہیں سننا، اور نہ ہی ان کو فیس سیونگ دینی ہے۔ اب عمران خان یہ جتنا مطلب ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں، لمبا اس لیے کر رہے ہیں، مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، کہ تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، تاکہ کوئی نہ کوئی فیس سیونگ کے لیے راستہ نکل آئے۔ نہیں تو عمران خان کو اگر کوئی راستہ نکلا ہوا نظر آتا تو کب کو اسلام آباد عمران خان اسلام آباد کے نزدیک پہنچ چکا ہوتا، لیکن ان کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، اس لیے ایک تو لمبا کھینچ رہے ہیں، جمعے سے آگے لے کر گئے ہیں، اتوار کو پہنچے گے جیلم، اور اتوار کے بعد اسلام آباد کب کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی شیڈول میں نہیں لکھا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، اور وہ تذبذب اور مخمصے میں ہے کہ بھائی اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، طاہر القادری بھی نہیں ہے میرے ساتھ، اور اب کیا، فارن فنڈنگ بھی بند ہو گئی ہے، کیسے خرچہ کیسے ہوگا، اور لوگ بھی اتنے نہیں ہیں جتنی توقع کر رہا تھا۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے عمران خان کے سامنے، اس وجہ سے عمران خان، میرا تجزیہ یہ ہے کہ تذبذب کا شکار ہے کہ اسلام آباد میں جاؤں نہ جاؤں، اسلام آباد میں داخل ہوں یا نہ ہوں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔